بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون۔ سورۃ الصافات مکی سورت ہے، اس کی 182 آیات ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 37 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 56 نمبر ہے۔ صافات اس سورت کا نام اس لیے ہے کہ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی جو صفیں باندھتے ہیں ان کی قسم کھائی ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی سورت ہے جو قسم سے شروع ہوئی ہے، اور اس سورت کی آخری 3 آیات وہ مشہور آیات ہیں جو مجلس کے اختتام پہ پڑھی جاتی ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں اس سورت کی قرات کیا کرتے تھے۔ قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی، قطار در قطار۔ اس امت کو فرشتوں کی طرح صفیں بنانے کا حکم دیا گیا ہے، اور خاص طور پر نماز کے اندر۔ پھر ڈانٹنے والوں کی سخت ڈانٹنا۔ فرشتے کب ڈانٹتے ہیں؟ جب نافرمان لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، یا حشر میں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ پھر ذکر کی تلاوت کرنے والوں کی، یعنی قرآن مجید کی قسم۔ بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ کائنات اللہ کا فعل ہے، یعنی اللہ نے بنائی ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ لہذا جو انسان اللہ کا کلام پڑھے وہ اسی نتیجے پہ پہنچے گا کہ کائنات بھی اللہ کی بنائی ہوئی، یعنی ایک کائنات پہ غور کر رہا ہے اور ایک کلام پہ غور کر رہا ہے، دونوں اللہ سے جڑیں گے۔ وہی رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان دونوں کے درمیان کی چیزوں کا، اور وہی رب ہے مشرقوں کا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مشرق بے شمار ہیں، یعنی ہر روز سورج ایک نئی جگہ سے شروع ہوتا ہے، وہ اس کا نیا مشرق بن جاتا ہے، یعنی اس کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ اور اگر ڈیلی بیسس پر ایسا ہو تو 365 مشرق بن جاتے ہیں پھر۔ اور جس حصے پر سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے وہ اس کا مشرق ہوتا ہے، ہر روز مشرق بدل رہا ہے۔ اور اسی طرح مغربوں کا مالک بھی اللہ ہے، کہیں طلوع ہو رہا ہے اور کہیں غروب ہو رہا ہے، اور مخلوق کو پیدا کر کے رزق دینے والا بھی وہی ہے۔
بے شک ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے وہ عالم بالا کی فرشتوں کی باتوں کو کان لگا کر نہیں سن سکتے، بلکہ ہر طرف سے ان پر شہاب پھینکے جاتے ہیں بھگانے کے لیے، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو اچانک کوئی بات اچک کر لے جائے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ وہی صحیح سلامت بغیر کسی شیطان کے انٹرپشن کے اصل حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ آپ ان سے پوچھئے کیا یہ زیادہ سخت ہیں پیدائش میں یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا؟ بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا، بلکہ آپ نے تعجب کیا اور یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قرآن کے نازل ہونے پر اور بنی آدم کی گمراہی پر تعجب ہوا کہ اتنا اچھا کلام ہے اور لوگ اس کو مانتے نہیں اور وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور جب یہ نصیحت کیے جاتے ہیں تو نصیحت قبول نہیں کرتے۔ سوچیے کون نصیحت قبول نہیں کرتا؟ جس کے اندر سیلف پائٹی کا احساس ہو کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں۔ اور جب یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو خوب مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق اڑانا ویسے ہی بے وقوفوں جاہلوں کا شیبہ ہوتا ہے، اور لوگ انسانوں پر دنیا کے اعتبار سے بھی مذاق اڑاتے ہیں اور دین کے اعتبار سے تو بہت ہی زیادہ، اور کہتے ہیں یہ تو بس ایک کھلم کھلا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کیا بھلا ہمارے پہلے آباء و اجداد بھی؟ یعنی تعجب ہے شرک کرنے والوں پہ جو ایسی باتیں سوچتے۔ کہہ دیجئے ہاں اور تم ذلیل و خوار ہوگے، یعنی اٹھائے جاؤ گے اور بڑی حقیر حالت میں، یعنی خود تو نہیں اٹھنا چاہو گے لیکن اللہ اٹھا دے گا۔ بے شک وہ تو بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی تو یکا یک یہ دیکھ رہے ہوں گے۔ ایک ڈانٹ سے ختم ہوئے اور ایک ڈانٹ سے اٹھ گئے، اور کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، یہ تو بدلے کا دن ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس وقت فرشتے اور مومن انہیں بتائیں گے، یا وہ خود ایک دوسرے کو ملامت کے لیے کہیں گے ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم نہیں مانتے تھے۔ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون
في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين इकट्ठा कर दो इन सब को जिन्होंने जुल्म किया और इनके साथियों को और जिनकी ये इबादत किया करते थे। यानी सब जालिमों को एक जगह कर दो, क्योंकि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, साथी भी उसी का बनता है जो हम ख्याल हो। इसीलिए गीबत करने वाला और सुनने वाला बराबर है। माबूद और इबादत गुजार इन सब को भी इकट्ठा कर दो। तो जो मिलते जुलते काम करने वाले हैं उनको एक जगह कर दो अल्लाह के सिवा। बस जहन्नम के रास्ते की तरफ इनकी रहनुमाई करो और इन्हें ठहराओ, बेशक ये बास पुरस किए जाएंगे। यानी जहन्नम में जाते जाते भी रोककर सवाल किया जाएगा, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते, बल्कि आज ये सब फर्माबरदार बने हुए हैं। यानी जब सब इकट्ठे हो, एक जैसे दोस्त हो, तो फिर मिल के कुछ तदबीर करो। लेकिन कोई जवाब नहीं होगा उनके पास, और ये एक दूसरे की तरफ मुतवज्जे होकर आपस में सवाल जवाब करेंगे। कहेंगे, बेशक तुम तो हमारे पास हमारी दाईं जानिब से आते थे
یعنی قوت کے ساتھ آتے تھے یا بڑے خیرخواہ بن کے آتے تھے، وہ کہیں گے بلکہ تم ایمان لانے والے نہ تھے اور ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، بلکہ تم سرکش لوگ تھے، بس ہم پر ہمارے رب کی بات سچ ثابت ہو گئی، بے شک ہم ضرور عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ سو ہم نے تمہیں بہکایا، بے شک ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے، بے شک یہ سب اس دن عذاب میں باہم شریک ہوں گے، بے شک ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں، یعنی کسی مجرم کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی، اور یہ دنیا میں اللہ کی اطاعت پر نافرمانی کو ترجیح دینے کا انجام ہوگا۔ بے شک یہ ایسے لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ تکبر کرتے تھے، یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کو اپنی توہین سمجھتے تھے، اپنے بتوں کی توہین سمجھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے کہ ہمیں اپنی سرداری چھوڑنی پڑے گی۔ حقیقت ہے کہ تکبر ساری بیماریوں کی جڑ ہے، اور کہتے تھے کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک مجنون شاعر کی خاطر چھوڑ دیں، بلکہ وہ تو حق لے کر آیا ہے اور اس نے سب رسولوں کی تصدیق کی ہے، یقیناً تم ضرور دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تم صرف اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کیا کرتے تھے، سوائے اللہ کے خالص کیے ہوئے بندوں کے، یعنی جو اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو اپنی رحمت کے لیے خالص کر لیتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے طے شدہ رزق ہے، ہر قسم کے پھل، اور وہ عزت و اکرام دیے جائیں گے، یعنی صرف کھانا پینا نہیں بلکہ عزت بھی دیے جائیں گے۔ راحتوں کے باغات میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان پر بہتی ہوئی شراب کا ساغر پھرایا جائے گا جو سفید ہوگی، پینے والوں کے لیے لذت کا باعث، نہ اس سے سر درد ہوگا اور نہ وہ اس سے عقل زائل کیے جائیں گے، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ عورت کی بہترین خوبی یہاں بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سوا ادھر ادھر نہیں دیکھتی، ان کی نگاہیں شوہروں تک ہی محدود ہوں گی، گویا کہ وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں، یعنی یہ عورتیں اتنی خوبصورت ہوں گی جیسے انڈے کی جو رنگت ہوتی ہے یا اندر کی جھلی کی رنگت ہوتی ہے اس طرح کی ان کی سکن ہوگی، یعنی جھلی کی طرح نازک، سافٹ، ملائم۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم سوال کریں گے، یعنی جنتیوں کی اب آپس میں کنورسیشن شروع ہوگی، ایک دوسرے کا حال چال پوچھیں گے، کچھ باتیں کریں گے، یعنی کھانے پینے کے دوران ان کی اب بات چیت بھی شروع ہوگی۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ایک ساتھی تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو، تم بھی قیامت کو مانتے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور بدلہ دیے جائیں گے؟ وہ کہے گا کیا تم جہنم میں جھانک کر دیکھنا چاہو گے کہ وہ کہاں ہے جو آخرت کا انکار کرتا تھا؟ بس وہ جھانکے گا تو وہ اسے جہنم کے درمیان میں دیکھے گا، یعنی آخرت میں انسان کی قوت سماعت اور بصارت میں بہت اضافہ ہو جائے گا، کئی جنتوں میں بالا خانوں میں اوپر بیٹھا ہوگا اور دور جہنم کی تہہ میں وہ اس اپنے ساتھی کو دیکھے گا اور جنتی اسے پہچان بھی لے گا۔ وہ کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا اگر میں تیرے دین پہ آ جاتا، تیری باتیں مان لیتا، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو ضرور میں بھی جہنم میں حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوتا۔ بہت بڑا سبق ہے اس آیت میں کہ انسان برے ساتھیوں سے بچ کر رہے اور دوسروں کی منفی سوچ کا اثر قبول نہ کرے اور اپنا ایمان نہ گنوائے، ہر طرح کے ماحول میں ثابت قدم رہے، اپنے ایمان پر جمع رہے۔ اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ عقل سمجھ دے اور وہ کسی کی باتوں میں نہ آئے اور غلط باتوں میں۔ کیا بھلا ہم کبھی مرنے والے نہیں سوائے ہماری پہلی موت کے، اور ہم کبھی عذاب دیے جانے والے نہیں؟ اب تمہیں پتہ چل گیا؟ یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آخرت میں کامیابی کا معیار ہی کچھ اور ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ جو چاہتا ہے جنت میں جائے وہ صرف باتیں نہ کرے بلکہ کچھ عمل بھی کرے، یعنی اس بڑے فضل کو پانے کے لیے محنت کرنی ہوگی، دنیا میں تھکنا ہوگا، اور دنیا کی تھکاوٹ انسان کو بھول جائے گی جب جنت کا مزہ پائے گا۔ تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، مزہ باقی رہے گا۔ لیکن اگر یہاں مزہ لینے لگ گئے یہ ختم ہو جائے گا اور تھکاوٹیں باقی رہ جائیں گی۔ اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے اور یہ نفع بخش تجارت ہے۔ لیکن کامیاب وہ ہے جو اپنی خواہشات اور دل کو لبھانے والی چیزوں پر قابو پائے۔ ہر کام اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے لیے محنت کی جائے اور تھکا جائے،
اور اگر صرف دنیا کے لیے کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ اتنی محنت کی ضرورت ہے، لیکن آخرت تو اس سے کہیں اوپر ہے نا، بہت بلند ہے وہ منزل، تو اس کے لیے پھر کتنی محنت ہوگی، دنیا سے بھی کم، کہیں زیادہ محنت چاہیے، کیونکہ وہ عظیم مقصد ہے، اس کے لیے سب سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ کیا یہ مہمانی بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ بے شک ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک فتنہ بنا رکھا ہے، بے شک وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے۔ اللہ، جس کی بنیاد جہنم ہو، وہ درخت کیسا ہوگا؟ اس کے خوشے ایسے ہیں گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہوں، پس بے شک یہ ضرور اس میں سے کھانے والے ہیں، پھر اس سے پیٹ بھرنے والے ہیں، پھر ان کے لیے اس کے اوپر یقیناً کھولتے پانی کی آمیزش ہوگی۔ زقوم کھا کے تو ویسے ہی پیٹ ابلنے لگے گا، اوپر سے ابلتا پانی بھی پیئیں گے۔ یہ دوزخیوں کی خوراک اور مشروب کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر بے شک ان کی واپسی اسی جہنم کی طرف ہوگی، کھا پی کے پھر جہنم میں باہر نہیں نکل سکتے۔ بے شک انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا تو یہ انہی کے نقش قدم پر دوڑائے چلے جاتے ہیں، کیونکہ باپ دادا کے اعمال کا اور طریقوں کا اثر ہوتا ہے نا اولاد پر۔ انسان بہت سے کام صرف دیکھا دیکھی میں کرتا ہے، اور کر رہے ہیں میں بھی کر لوں، وہ صحیح ہوگا، وہ تو بڑے ہیں نا، ٹھیک ہی سوچتے ہوں گے۔ اور یقیناً ان سے پہلے کے اکثر لوگ بھی بھٹک گئے تھے، وہ اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے، اور بلا شبہ ہم نے ان میں کئی خبردار کرنے والے بھیجے تھے۔ سو آپ دیکھیے ان ڈرائے جانے والوں کا انجام کیسا ہوا، سوائے اللہ کے خالص کیے ہوئے بندوں کے، یعنی جن کو ایمان اور توحید کی نعمت ملی، توفیق ملی، وہ اس عبرتناک سزا سے بچا لیے جائیں گے، محفوظ رکھے جائیں گے۔